بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا شرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا اس کائنات کے اندر، یہ ساری کی ساری مخلوقات انسان کے تابع ہے، ایک انسان کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، میں نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کر دی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ میں کس طرح ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں، ساری اس کے اندر آسمان بھی ہے، اس کے اندر سورج بھی ہے، اس کے اندر زمین بھی ہے، اس کے اندر درخت بھی ہیں، پانی بھی ہے، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، دن بھی ہے، رات بھی ہے، باقی چلنے والی جاندار جتنی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ تو یہ آیت بھی انسان کے اشرف المخلوق ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ شرف دیا ہے، سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اور پھر انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، وہ تو پھر ان ساری کے ساری امتوں میں بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بڑھ کر کسی دوسری امت کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی، کوئی دوسری امت جنت میں نہیں جا سکے گی۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بھی تعریف ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بھی تعریف ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی بھی تعریف ذکر کی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، جو تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں، جو تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فضیلت بھی بہت بڑی ہے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ کس طرح فضیلت دی ہے آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل ایمان والے جن کو میں نے کتاب دی ہے، یہ اگر اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، یہ جو مسلمانوں کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی اگر یہ ایمان لانے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لانے والے بن جائیں، اور جو ان کی طرف کتاب نازل کی ہے ان پر بھی ایمان لانے والے بن جائیں، خاشعین للہ، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر زندہ رکھ کر، اللہ کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر زندہ رکھ کر اگر یہ ایمان لانے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ کیا فرمایا ان یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیچتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہ دنیاوی ساز و سامان نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ پھر اگر تم باز نہیں آؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں بہت جلدی حساب کتاب لینے والا ہوں، میں بہت جلدی حساب کتاب لینے والا ہوں، یہ سارے کے سارے میری پکڑ میں آئیں گے۔ ان
ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا، یہ توبہ کے لیے دیتے ہیں، یہ توبہ کے لیے دیتے ہیں، یہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دیتے ہیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آج دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی۔ آپ بھی توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو عافیت والا معاملہ فرما دے، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، عافیت والا معاملہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دیں گے۔ پھر جو ایمان والے ہیں جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرنے والے بن جاؤ اور صبر کی تلقین کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اور کامیاب کرتا چلا جاؤں گا، میں اور بلندیوں کی طرف لیتا چلا جاؤں گا، تمہیں اور زیادہ مقام، اور زیادہ مرتبہ، اور زیادہ عزت و شہرت دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔